بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں ساجد رضوی اپنے اس خاص پروگرام کے ساتھ. آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے بیمار کی عیادت کے بارے میں. ہمارے گھر، ہمارے خاندان، ہماری سوسائٹی یا ہمارے گاؤں یا ہمارے شہر میں کوئی اگر بیمار پڑ جاتا ہے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم اسے دیکھنے کے لیے جائیں، اسے مدد کریں. لیکن دین اسلام میں کس طریقے سے بیمار کی عیادت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کس طریقے سے جائیں، اسے کیسے سپورٹ کریں اور ہمارے لیے جانا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے. ان سارے سوالوں کے ساتھ ایک بار پھر سے میں موجود ہوں آپ کے درمیان اپنے اس پروگرام بیمار کی عیادت کے ساتھ. اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے شو پر موجود ہے مولانا سید صفی حیدر صاحب. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے خدا پر. آگا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ ایک بار پھر سے آپ نے وقت نکالا اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے آگا. انشاءاللہ اللہ توفیق دے. جی، جیسے کہ آج کا دور بیماریوں کا دور ہے. آپ دیکھیں تو اکثر کسی کے گھر میں، کسی کے خاندان میں اور سوسائٹی اگر دیکھیں، گاؤں ہو شہر ہو، کوئی نہ کوئی بیمار پڑتا ہے. لیکن ہم اتنا بزی ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا ہے کہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے ہم جائیں، اسے دیکھنے. تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ ایک بیمار سے ملاقات کرنا یا اس کی عیادت کے لیے جانا ایک مومن پر حق ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے ایک جملہ کہا کہ آج کا دور بیماریوں کا دور ہے. جی. تو میں یہیں پہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک بات اور یہیں پہ کہہ دی جائے کہ جسمانی بیماریاں بھی بڑھی ہیں اور اس سے بہت زیادہ روحانی بیماریاں بھی بڑھی ہیں. بہت صحیح بات. جی. اور پروگرام ہوتے بھی ہیں چینل پر، لیکن جیسے اس وقت ہم لوگ جسمانی بیماری سے متعلق ایک موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ عیادت مریض کو دیکھنے جانا جسے ہم کہتے ہیں. جی. اسی طرح سے اس وقت ضرورت ہے کہ روحانی بیماری سے متعلق گفتگو ہو، اس لیے کہ جسمانی بیماری کا خود آدمی کو پتہ بھی چل جاتا ہے زیادہ تر اور ڈاکٹر تک پہنچتا ہے اور علاج ہو جاتا ہے. روحانی بیماریاں بہت زیادہ تر وہ ہیں جو چھپی رہتی ہیں، پتہ نہیں چلتا. جی. لہٰذا ان کے اوپر ایک پروگرام ہونا چاہیے. ہوگا ون چینل ماشاءاللہ اس زمانے سے کر رہا ہے روحانی بیماریاں اور ان کا علاج. وہ بے حد ضروری ہے. اور اس پر کوئی یہ نہیں ہے مقصد کہ دعا تعویذ کیا جائے گا جو اخباروں میں چھپتا ہے. بیماریاں بڑھی ہیں اور انسان کے پاس وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، چاہے وہ اس کی بدسلیقگی کی وجہ سے، چاہے حالات کی وجہ سے. جی. لیکن وقت ہمارے پاس کتنا ہی کم ہو جائے، بحیثیت انسان جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ کم ہونے والی نہیں، بلکہ وہ زمانے کے ترقی کے ساتھ بہت سی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں جو پہلے نہیں تھیں. دن بہ دن بڑھ رہی ہیں. جی. خواہشات بڑھ رہے ہیں، اس لیے ضرورتیں بڑھ رہی ہیں اور ان ضرورتوں کی فراہمی میں انسان اپنے اتنا لگ جاتا ہے کہ وہ بہت سی جو اسی کی ضرورتیں ہیں، اسی معاشرے کی ضرورت ہے، ان کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے. اسی میں ایک چیز ہے بیمار کی عیادت کو جانا، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں دیکھنے جانا. ایک چیز ہے تیمارداری اور ایک ہے عیادت. اوکے، دونوں الگ الگ چیزیں. دو الگ الگ چیزیں. ایک ہے صرف بیمار کی دلجوئی کے لیے، اس کی بیماری کا احساس کم کرانے کے لیے، انسانیت کے تقاضے پر ہم بیمار کو دیکھنے گئے، اس کو محبت محسوس ہوگی، اپنائیت محسوس ہوگی. اور ایک ہے اس کی تیمارداری، یعنی اس کے ساتھ رہ کے اس کی مدد کرنا. یہ دونوں الگ الگ کام ہیں. اور روایات میں عیادت کا بے حساب اجر ہے، لیکن بہت ثواب ہے، لیکن تیمارداری کا اس سے بھی زیادہ ثواب ہے. ابھی تو حالات ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بزرگ بسا اوقات بیچارے اسپتالوں میں پڑے رہتے ہیں اور کئی بیٹے بیٹیاں ہونے کے باوجود ان بزرگوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو عیادت سے پہلے تو اس پر بھی توجہ دی جانے کی ضرورت ہے کہ اس کی ضرورت ہے. عیادت میں ہمارے یہاں ابھی تک رسمی طور پر باقی ہے یہ چیز. لوگ مریض کو دیکھنے جاتے ہیں، بلکہ جیسے بہت سے مذہبی کام ہمارے یہاں رسم بن گئے یا منہ دیکھی بن گئے. کوئی بیمار ہوگا تو ہم ارے بھائی دیکھنے جانا ہے، نہیں جائیں گے تو وہ شکایت کریں گے. یہ ڈر سے جاتے ہیں. ہاں، یہ سوچ اچھی نہیں ہے. اصل بات ہے خود اس کام کو پروردگار عالم نے انسانیت کا ایک حصہ قرار دیا ہے اور
یہ اس کا کرم ہے کہ یہ انسان کی ضرورت ہے. کل آج وہ بیمار ہے, لوگ اس سے ملنے آئیں گے, اس کے پاس بیٹھ کے اس کی بیماری کو ہلکا کریں گے. میں بھی یہ بات آئے گی آداب میں, عیادت کے میرے خیال میں آنا جی چاہیے. آگے سوال ہے اس کے. جی, تو کل ہم بھی بیمار ہو سکتے ہیں. آج ہم دوسروں جنازے میں جائیں گے تو کل ہمارا جنازہ بھی اٹھانا ہی ہے لوگوں کو. جی, تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری اپنی ضرورت ہے, اور ایسی ضرورت ہے کہ جس کی طرف فی الحال رسمی شکل اس کی زیادہ ہو گئی ہے, ہاں, اور حقیقی شکل کم ہو گئی ہے, یعنی آرٹیفیشل ایکٹ زیادہ. آرٹیفیشل ہو گیا ہے, دکھاوے کا کام ہو گیا ہے. تو اچھا, کیا بیمار کو دیکھنے جانے کا نام ہی عیادت ہے؟ جی, بیمار کو دیکھنے جانا ہے. جی. اچھا, ایک چیز اور ہمیں اب بتا دیں کہ جب ہم بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں, پہلی بات تو بہت کم وقت ہوتا ہے, پر جو چلے جاتے ہیں اور وہ جا کے ہمیں وہاں پہ کیسے ملنا ہے, کتنی دیر تک بیٹھنا ہے, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہاسپٹل میں اگر پرائیویٹ روم ہے تو گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں, لگ جاتی ہے, کبھی ان کی بات ہونے لگی, کبھی ان کی بات ہونے لگی, جگہ نہیں ہے. جو کہ ہاسپٹل میں ٹائم بھی بتایا گیا ہے, 4 سے 6 جانا ہے, 7 جانا ہے. ہاسپٹل نے ٹائم بھی پابندی لگا رکھی ہے, لیکن ہم نے اپنی پابندی, ہاسپٹل ہو, گھر ہو, کہیں بھی ہو, بیمار اگر ہے ہاں, تو مذہب نے جو آداب سکھائے ہیں, تہذیب سکھائی, کلچر سکھایا ہے, اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ مریض کے پاس بہت دیر مت بیٹھو. جی, جانا بھی ضروری ہے, اس سے ملنا بھی ضروری ہے, اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے, اس کو تسلی دینا بھی ضروری ہے, لیکن بہت دیر اس کے پاس نہیں بیٹھنا ہے. اور اس کی وجہ بتائی مذہب نے کہ جتنی اس کی بیماری ہے اس سے زیادہ کبھی کبھی اس کے لیے عیادت بوجھ بن جاتی ہے. ایک روایت میں ایک فقرہ پڑھا ہے میں نے کہ ناسمجھ کی عیادت کبھی کبھی مریض پر اس کی بیماری سے زیادہ بھاری پڑتی ہے. اچھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ناسمجھ کی عادت کیا ہے, تو فرمایا کہ ناسمجھ کی عادت یہ ہے کہ جو آ کے بیٹھ گیا مریض کے پاس اور اب اٹھتا ہی نہیں, بیٹھا ہوا ہے, بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. ہاں, وہ مریض بھی کبھی کبھی سوچتا ہے اب اس تو کو جائے, سکون چاہیے, اس کو نیند چاہیے, اس کو تھکن ہے, جانا بھی ضروری ہے, اس لیے کہ اس کو تنہائی بھی نہیں اچھی اس کے لیے, لیکن وہاں بیٹھنا بہت دیر تک ٹھیک نہیں ہے. روایات کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھو اور چلے جاؤ. جو عیادت کے لیے جا رہے ہیں, گیا, سوائے اس کے, جی, سوائے اس کے کہ خود مریض کہے کہ نہیں بیٹھو, اچھا لگ رہا ہے مجھے. اچھا, اگر مریض بول رہا ہے, مریض اگر تھوڑی, جیسے میں جگہ اٹھنے جانے لگا ہوں جلدی سے, اگر واقعاً اب وہ بھی ہمارے یہاں ہر چیز تو مروتاً ہونے لگی ہے, مریض بھی بیچارہ اگر ہم جلدی جانے لگے اور نہ روکے ہم کو تو ہم اندر سے لے کے جائیں گے کہ دیکھو ہم کو لفٹ نہیں دی, ہم جلدی سے آگے اور روکا بھی نہیں, اہمیت نہیں دی, روکا بھی نہیں, تو یہ بہت مشکلیں ہو گئیں. لیکن حقیقت پر نگاہ رہے تو ہے کہ کم بیٹھو, الا یہ کہ مریض خود چاہے کہ تھوڑا اور روکنا چاہے تو پھر اس کی خوشی کے لیے رکو. اصل مقصود وہی اس کو خوش کرنا ہے. اور گھر والے تو بیٹھ سکتے ہیں مریض کے گھر پاس, والوں سے مراد یہ نہیں کہ پورا بھیڑ وہیں لگی ہوئی ہے. ہاں, مریض کے پاس بھیڑ لگانا, وہ سب گھر والے بھی عیادت ہی میں ہیں, سوائے اس کے کہ جو اس کی ضرورت ہے, اچھا, جو اس کا کیئر ٹیکر ہے, جو اس کا کیئر ٹیکر ہے, جس کا دھیان رکھ رہا ہے, 1-2 جتنی ضرورت ہے. اور وہ جو بیٹھتے ہیں وہ تو اس کے خیال کرتے ہیں کہ اس کی ضرورتیں پوری کریں, دوا دیں یا جو بھی اس کی کھانا دیں, وہ وہاں بات چیت کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں. تو اچھا, مکمل طریقے کی اگر ہم بات کریں تو کیا طریقہ ہے؟ اگر جیسے ہم آج جا رہے ہیں کسی مریض سے ملنے کے لیے تو ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بہت دیر نہیں بیٹھنا ہے. اوکے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت جلدی عیادت کے لیے نہیں جانا ہے. اچھا, آج کل یہ بھی گنتی ہوتی ہے کہ کتنی بار کوئی بڑی شخصیت بیچاری بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری ڈبل ہو جاتی ہے. عیادت کرنے والوں کی بھیڑ, حاضری لگانے کا زور, تو جلدی نہیں جانا ہے. دن میں 3-4 چکر نہیں, فکرے یہ ہیں کہ 1 دن جاؤ, 2 دن نہ جاؤ. اچھا, 1 دن جاؤ, 1 دن نہ جاؤ, گیپ دے کے جاؤ, اس لیے کہ ایک تم ہی عیادت کرنے والے نہیں ہو, بہت لوگ ہیں. تو ہم تو جا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں 24 گھنٹے میں ایک بار, لیکن ہمارے جیسے اور کتنے ہیں. تو اگر ہم سب جلدی جائیں گے تو مریض کو عیادت کے فائدے سے زیادہ تکان ہو جائے گی اور گھبرا بھی جائے گا, کیوں اتنا آ رہے ہیں بار بار. اسی لیے سلیقہ عیادت یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فاصلہ دے کے عیادت کرے, بیٹھے نہیں. پھر ایک کلچر یہ بھی ہے کہ مریض کے لیے کچھ تحفہ جو اس کے کام آ سکتا ہو, جو اس کے دل کو خوش کرے, ایسی کوئی چیز لے کے جائے. روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کچھ شاید آپ کے خدام تھے, جی,
یا غلام تھے، ان میں سے کوئی بیمار تھا تو امام وہ جا رہے تھے، امام نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بتایا کہ ہم میں کو فلاں ہمارا دوست ہے وہ بیمار ہو گیا ہے عیادت کے لیے. تو امام نے فرمایا کہ کچھ ہاتھوں میں ہے تمہارے؟ اچھا. ان کا مولا کیا مطلب؟ کہا بھائی سیب ہے، ناشپاتی ہے، 2-4 پھلوں کے نام امام نے گنائے، ایک آدھ خوشبو کا نام لیا مثال کے طور پر. مثال کے طور یہ نہیں ہے کہ اب یہی چیزیں مریض کی عادت میں لے جانا مستحب پھول ہے یا نہیں، جو بھی مطلب جو اس کی خوشی کا سبب بنے. یہ جو آج کل گلدستہ بنا کے پھول لے جا کے جانے کی رسم ہر جگہ قائم ہو گئی، اس کا بھی کلچر سے جوڑ ہے، شریعت سے کوئی جوڑ نہیں ہے. ہمیں وہ چیز لے جانا ہے جس سے مریض خوش ہو، یا تو یا اس کے کام آئے جی، یا اس کو لگے کہ بھائی اس نے ہماری خوشی کے لیے کیا ہے، اس کے دل کو خوش کرنا، اس کے مرض کو ہلکا کرنا ہے. جی. یہیں پہ ایک بات اور یاد آ گئی کہہ دوں، اور وہ بھی تہذیب ہے عیادت کی. بعض لوگ اپنی ہمدردی کے اظہار کے چکر میں، اور ہم آپ کے بڑے محبت کرنے والے ہیں، مرض کو جب پوچھیں گے تو بہت گمبھیر ہو کے کہ جیسے وہ مرض انہی کو ہو گیا ہے جی، بہت، اور اس کو سیریس لیں گے اور بہت سیریس بنا دیں گے، اور چہرہ بھی اتر جائے گا اور آنسو نہیں وہیں مریض کے سامنے آنسو بھی آ جائیں گے. یہ نہیں کرنا ہے. مریض کو اس کے مرض کو ہلکا محسوس کرانا ہے. وہ جتنا اپنی بیماری بتائے اتنا ہی اس سے ایسے بات کی جائے کہ وہ اس کو اور ہلکے میں لے لے، چاہے اسے کینسر ہی ہو اور چاہے مجھے معلوم ہو زندہ نہیں رہے گا، لیکن روایت کے فقرے یہ ہیں کہ اس کو لمبی زندگی کی امید اس کے دل میں پیدا کرو. تو بڑا بھیانک مرض ہو گیا اور یا اللہ یہ سب نہیں، اس کو ہلکے میں لے، بالکل ارے کچھ نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اپنے ایموشن کو کنٹرول کرنا پڑے گا. نہیں، ایموشنز ہیں تب بھی کنٹرول کرے، اور ایموشنز نہیں ہوتے آج کل کیا بتاؤں، ہر جگہ دکھاوے کا زور ہوتا ہے. جی. تو ایک تو مریض کو یہ محسوس نہ کرائے کہ تم کو خطرناک مرض ہے، تم ٹھیک ہونے والے نہیں، ہلکے سے ہلکے میں لینے اس کو لے، اور اس کو امید دلائے کہ وہ زندہ رہے گا. اوکے. پھر روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ مریض کی طرف سے صدقہ دیا جائے. ہمارے ہاں وہ بھی ایک رسم بن گئی ہے. حسب حیثیت، مریض کی حیثیت اور اپنی حیثیت، جیب سے پیسے نکال لے، سر پہ گھمایا، تکیے کے نیچے ڈال دیے. صدقہ تکیے کے نیچے رکھنے کا نام نہیں ہے. صدقہ مریض کی اطلاع کے بغیر میں مستحق تک پہنچا دوں اس کی شفا کے لیے. اس کو ایک بار پھر سے بتائیے آپ. یہ جو ہمارے یہاں رسم ہے، یہ کلچر ہر جگہ ہے. امام ضامن باندھا جاتا ہے، ہاں، صدقہ نکال کے وہیں تکیے کے نیچے رکھا جاتا ہے، ہاں، جمع کر دیتے ہیں بہت ڈھیر، وہیں ڈھیر رہتا ہے، اور سب دکھا دکھا کے صدقہ نکالتے ہیں. ہاں، کہ 50 ہے کہ 100 ہے، 50 ہے کہ 100 ہے، یہ سب. اور پھر وہ صدقہ نکالنے میں یوں مریض کے سر پوری باڈی پہ چھلا دیتے ہیں. بہت سے لوگ ہر جگہ، ہم لوگ سفر بھی جانے لگتے ہیں تو صدقہ لے کے آتے ہیں، مولانا ذرا چھو لیجیے. صدقہ اس طرح سے کسی چیز کا نام نہیں ہے. صدقۃ السر، چھپا کے صدقہ دینا، نیت کے ساتھ، یہ بہترین عمل ہے. مریض کی عادت کے لیے جا رہے ہیں تو ہم کسی حقدار تک جو پیسہ ہماری حیثیت کے مطابق ہو سکتا ہے وہ پہنچا دیں، یا پہلے نہیں پہنچا سکے تو بعد میں پہنچا دیں، لیکن وہاں رکھ کے، دکھا کے، چھلا کے، یہ مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ سب یا تو کسی اور جگہ سے آیا ہے، اور یا پھر یہ ہم دھیرے دھیرے ظاہر داری اور دکھاوے کے چکر میں ہو گیا ہے کہ ہم نے صدقہ نکالا ہے. اور امام ضامن بھی جو باندھا جاتا ہے، اگر بات بہرحال عرض کر دوں، جی، دیکھیے صدقہ مستحق کے ہاتھ میں پہنچے گا تب اثر کرے گا. اگر یہ امام ضامن جس چیز کو ہم بازو پہ باندھے ہوئے ہیں، اس کا کیا مصرف ہے ہماری نگاہ میں، اس کو ہم کس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں شریعت کے؟ امام ضامن کی جو رقم ہے، یہ کیا خمس کی رقم ہے، زکوٰۃ کی رقم ہے، نذر کی رقم ہے، کفارے کی رقم ہے، صدقی رقم ہے، یہ ہے کیا؟ جی. تو میرے خیال میں تو یہ امام ضامن یعنی ہم 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کار خیر کرنا چاہتے ہیں. یعنی اسے ہم نذر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی طرف سے کام کر رہے ہیں، یا صدقہ ہے جو ہم ان کی طرف سے دے رہے ہیں. تو پھر ہاتھوں پہ باندھے جانے کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے. اور کہیں کہیں ہم نے دیکھا ہے کہ امام ضامن کھول کے لوگ اس کو مٹھائی خرید کے اور سورہ پڑھ کے نذر کر کے اور خود ہی کھا لیتے ہیں. اچھا، یہ بھی چیز ہوتی ہے؟ ہاں، دیکھا ہے میں نے. اچھا. لیکن یہ صدقہ ہے
اور اس کو باندھنے کا کام نہیں ہے. امام ضامن بھی ہے تو آپ امام رضا علیہ السلام امام ضامن کا لفظ جو ہے وہ حضرت رضا علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب ہے. 8ویں امام. آٹھویں امام کی ضامن ہیں وہ ضمانت. اب وہ اس میں بھی حفاظت کرتے ہیں مطلب. نہیں, ضامن کا مطلب ہے گارنٹی لینے والا. ہاں وہی. اوکے. اب اس میں بھی مختلف چیزیں ہیں. وہ ہم اپنے زائرین اور اپنے زیارت کے لیے آنے والوں کی شفاعت کا ان کا خصوصی وعدہ یہ ہے, یا اور واقعات ہیں کچھ کہ انہوں نے ضمانت لی اور اس ضمانت پر نجات پائی. تو بہرحال صدقہ دینا چاہیے, دینا چاہیے. اچھا, اور ایک خرچ کر دینا چاہیے, سرہانے رکھنے کا کام نہیں. کام نہیں ہے. لیکن ایک چیز چھوٹی بولیے کہ ہماری جو ماں ہوتی ہیں وہ گھر سے نکلتے وقت باندھتی ہیں پیار میں, تو ابھی انہیں باندھنے دینا چاہیے, باندھے ہمارے خیال. یہ یہاں پہ پوچھ لے رہا ہوں, یہ بیمار سے سوالی بات نکلی ہے تو میں نے بھی چونکہ بات آئی تھی اور ہم لوگ مقصد یہی کہ دین کا پیغام پہنچایا جائے, اس لیے یا بعد میں اس کو کھول کے رکھ دے یا کسی کو دے دے باہر نکل کے. دیکھیے, ہم اپنی ماں کو بھی دھیرے دھیرے سمجھا سکتے ہیں کہ اماں یہ صدقہ یہ امام کی طرف سے صدقہ کر کے پہنچا دو. لیکن اگر لگتا ہے کہ ان کا دل ٹوٹ رہا ہے تو ان کی دل جوئی کے لیے باندھ لیں, کوئی مسئلہ بعد میں کھول کے حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے. جی. لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے, ہمارے معاشرے کو معلوم ہونا چاہیے. ابھی ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ یہی سمجھ رہے ہیں, اور جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے اس کے بعد تنقیدیں بھی آئیں آپ کے پاس بھی چینل پہ جی, کہ یہ بازو پہ باندھنا, بازو پہ باندھنے کا کوئی حکم نہیں ہے. جی. اور کیٹیگری پہلے طے کریے کہ کس کیٹیگری میں یہ رقم جائے گی. کار خیر کے علاوہ تو نہیں جائے گی نا کہیں, اور کوئی ہم خود کھا لیں تو یہ تو کوئی مصرف نہیں ہوا. پھر باندھنے کیا کام ہے؟ یہ صدقہ ہے یا نذر ہے؟ صدقہ ہے تو ابھی پہنچا دیجئے. اگر نذر ہے تو پھر یہ ہے کہ مثلاً دماغ میں ہے کہ یہ رقم ہم نے ان کے ہاتھ میں باندھ دی, اور جب یہ اپنے ٹھکانے پہ صحیح سلامت پہنچ جائیں گے تو اس رقم کو ہم امام کے نام پر کسی اچھی جگہ لگائیں گے. ہاں, تو یا یہ صدقہ ہے یا تو یا یہ نذر ہے. جی بالکل صحیح بات. تو اب ان طے کیجیے آپ کیا ہے, اور اس حساب سے پھر عمل کریے. عمل کریے. اور اس میں پھر باندھنے کی شرط بھی نہیں ہے, جیب میں رکھ دیجئے اس رقم کو, نیت کر لیجئے صرف اتنی رقم کی. اور جب اب اس گہرائی تک نہیں پہنچتے ہیں تو وہ رقم بڑی چھوٹی سی ہو جاتی ہے, 2 روپیہ اور 5 روپیہ 10 روپیہ باندھے جاتے ہیں. جی, 1 روپیہ اب نہیں ہوتا, 5 اور 10 نکلتے ہیں. ہاں جو بھی. ہاں ہاں. بلکہ اب جو بڑے لوگ ہیں وہ 100 بھی باندھتے ہیں. سب سے زیادہ امام ضامن تو ہم لوگ باندھے جاتے ہیں. جی. لیکن ان چیزوں کا ہمیں شعور ہونا چاہیے. ہاں, معلومات نہیں ہے اس لیے شاید عمل, اور دھیمے دھیمے آپ نے جو بتایا کچھ لوگ معلومات ہونے کے بعد مان بھی جائیں گے, کچھ فون بھی کریں گے, کچھ ہو سکتا ہے میرے لیے بھی کچھ پوچھیں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے, میں ان سے بات کروں گا. بالکل انشاءاللہ. اور ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ صحیح بات لوگوں تک پہنچے تاکہ صحیح طریقے سے لوگ عمل کر سکیں, کیونکہ ہمارے فائدے کی چیز ہے جو دین نے بتائی ہے. سب آپ حضرات جب بھی ہمارے پروگرام میں آتے ہیں تو سب اچھی باتیں ہم لوگ کو بتاتے ہیں. اچھا, اب ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے جب مریض ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جاتا ہے, اس کے گھر جاتا ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہاسپٹل نہیں پہنچ پاتے ہیں وہ گھر جاتے ہیں کہ ہم سنڈے کو آ رہے ہیں, منڈے کو آ رہے ہیں. جب وہ فری ہوں گے اپنے لحاظ سے, جب وہ فری ہوں گے تو وہ آپ کے گھر پر آئیں گے. اب آنے کے بعد ان کی جو خدمت کی جائے یا اہل خانہ کو پریشانی ہو, میزبان کو, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جب جائے تو جانے والے کو کس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے؟ ابھی جو بات چل رہی تھی آداب عیادت کہ عیادت میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو عیادت کے لیے گیا ہے اس کے لیے مریض کے پاس بیٹھ کے کھانا پینا مکروہ ہے. مریض کے پاس بیٹھ ہاں, یعنی ہم ہاسپٹل میں ہیں چاہے گھر میں ہیں, کہیں بھی ہوں, اس کے پاس ہم بیٹھ کے, اب ہماری خدمت ہو رہی ہے, ناشتہ آ رہا ہے, چائے آ رہی ہے, شربت آ رہا ہے, کوک پلایا جا رہا ہے, اگر ہم نہیں کیا جاتا تو ہم ناراض ہو رہے ہیں. مکروہ ہے. مکروہ ہے اس لیے کہ گھر والوں پہ مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے, اور شریعت یہاں کے ماحول کو ہلکا کرنے کی عیادت کے لیے بھیج رہا ہے. اس لیے نہیں ہے کہ مریض کی تیمارداری کے ساتھ اور ایک نئی مصیبت اس کے سر کھڑی ہو جائے, پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے, چائے بناؤ یا کرو, 10-12 لوگ آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاسپٹل سے گھر آ گئے کا مطلب یہ ہے کہ صحت مند ہو گئے, جی اب مریض نہیں رہے, اب عیادت ختم ہو گئی, اب عیادت ہے ہی نہیں. جب تک وہ مریض تھے تب تک عیادت تھی. اب صحت مند ہو گئے ہیں تو اب مریض نہیں ہیں تو عیادت نہیں ہے. اب آپ بہر ملاقات آتے ہیں, صرف مومن سے ملنے آ رہے ہیں, وہ الگ بات ہے, لیکن اب عیادت نہیں ہے.
اب عیادت میں شمار نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر گھر پہ بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے بولا گھر پہ تو وہ عیادت میں. جب تک بیمار ہیں تب تک عیادت ہے, جب تندرست ہو گئے, صحت مند ہو گئے تو اب رسم ہے, اب رسم کہ وہ غیر حاضری نہ قرار پا رہے, بھائی معاف کیجیے گا, یہ تھا وہ تھا, اور اپنی سہولت سے سنڈے پکڑ لیا, تو یہ دیکھا ہوا, پھر یہ رسمیں ہیں یہ سب, یہ عیادت نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر اب آپ مومن سے ملنے آئیے, لیکن عیادت نہیں. تو گھر والے کو ہم منع کر سکتے ہیں کہ ہماری اتنی زیادہ خاطر بات مت کرو؟ دیکھیں, منع تو ہم اس لیے نہیں کریں گے, کوئی مومن ہم سے ملنے آنا چاہتا ہے تو پھر اب ایک ذمہ داری میزبان کی بھی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر مثلا کسی کو جواب دیا گیا ہے, مثال کے طور پر ڈاکٹر نے کہا اس کو گھر لے جائیے اور اب خدمت کیجئے, نہیں جیے گے تو ہے بیمار, عیادت ہے. لیکن پھر مریض, ہم کو عیادت کرنے والوں کو دیکھنا ہوگا کہ اب بھائی کیا حالات ہیں, وہاں جانا ان کے لیے راحت کا سبب ہے یا جانا زحمت کا سبب ہے, وہ تو پھر توازن والی بات آ جائے گی, وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک اور سوال میں پوچھ لوں آپ سے کہ عیادت کے فائدے کیا ہیں؟ ہم اگر ہم جا رہے ہیں عیادت کے لیے تو ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ اس میں بھی کچھ بتایا گیا ہے؟ روایات میں ہے, بہت کچھ ہے. عیادت کے آداب میں ایک چیز اور مجھے یاد آ گئی ہے, تو عرض کر دوں کہ جب مریض سے ملنے جائے تو اپنا داہنا ہاتھ اس کی پیشانی پہ رکھے محبت کے لیے, یا اس کے ہاتھ پہ رکھے, بازو پہ رکھے. یہ روایت میں الفاظ ہیں, اور اس سے مقصود ہے مریض کو یہ محسوس ہو کہ یہ مجھ سے محبت کر رہا ہے اور میرے مرض سے خوفزدہ نہیں ہے. بعض لوگ بیماریوں سے ڈر جاتے ہیں, سوائے اس کے کہ اگر ڈاکٹر نے خود منع کر دیا ہو کہ اسے نہ چھوئیں آپ, انفیکشن کا ڈر ہے. جیسے ہم لوگ جب جاتے ہیں اچھے ہاسپٹلس میں تو ہم لوگوں کو خود انفیکشن سے ہم بھی محفوظ رہیں اور ہمارے ساتھ کوئی انفیکشن ادھر نہ چلا جائے. اگر اس طرح کی کوئی پابندی ہے, اگر ڈاکٹر منع کیا ہے, یعنی جو بیماری ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر منتقل ہو سکتی ہے, تو شریعت میں بھی ہے. انفیکشن والی جیسے بعض روایتیں ایسی ہیں جو انفیکشن والی بیماریاں جہاں ہوں وہاں پھر ہدایت دی گئی ہے کہ اتنے فاصلے سے مثلا عیادت کرو, اسے ٹچ نہ کرو, فاصلہ برقرار رکھو, اس لیے کہ مذہب بیلنس کر رہا ہے. اگر ہم سے اسے بیماری نہیں لگنا اور اس کو ہم سے نہیں لگنا تو پھر مستحب ہے کہ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھے, اس کے بازو پہ ہاتھ رکھے اور مریض کے لیے شفا کی دعا کرے. دعا وہ ہاتھ رکھ کے کرنا, چاہے ہاتھ رکھ کے کرے, چاہے وہ الگ حکم ہے. اچھا, یہ الگ حکم ہے. یہ جیسے آپ ایک دوسرے سے آپ محبت کے مظاہرے میں, جیسے کوئی آپ مجھ سے چھوٹے ہیں تو میں آپ کی پیٹھ پہ کبھی ہاتھ رکھتا ہوں, شابش شابش. کوئی مجھ سے بزرگ ہے تو اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہوں, احترام سے چوم لیتا ہوں. تو یہ ایک اظہار محبت کا ذریعہ ہے, بازو پہ ہاتھ رکھنا یا پیشانی پہ ہاتھ رکھنا, یا اور یہ حقیقت ہے کہ مریض کو اس سے بڑی راحت محسوس ہوتی ہے. اسے لگتا ہے کہ اس کے دل کو فرحت محسوس ہوتی ہے, خوشی بھی ہوتی ہے. اس کا حکم دیا گیا ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ تم اس کے لیے دعا کرو. اس کے کلمات بھی ہیں کہ اپنی شفا سے شفا دے دے, اپنی دوا سے دوا دے دے, اس کو اس بلا سے نجات دے دے. اور ایک دعا کا حصہ یہ بھی ہے, دعا کا عربی میں ہونا ضروری نہیں ہے, ایک حصہ یہ بھی ہے کہ پروردگار اس کی بیماری کو اس کے پچھلی زندگی کی لغزشوں کا کفارہ بنا دے. اور یہ روایات ہے کہ بیماری جو ہے وہ خود بہت سے آخرت کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے آتی ہے بیماری, تاکہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی سزا آخرت پہ نہ ٹلے, یہیں ان بیماریوں کے ذریعے نجات اس کو مل جائے. آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ خود جو عیادت کرنے جاتا اس کا کیا فائدہ ہے. ایک تو محبتیں بڑھتی ہیں دل میں, ایک دوسرے کے ماحول میں مٹھاس آتی ہے. لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ جو عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ گھر تک واپس آتے ہیں, اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ مومن اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے پہنچا, اچھا بعمل انسان تھا, ہلکا پھلکا اس کا حساب ہوا. اس کے بعد ایک بار اللہ اس سے کہتا ہے, یہ تعبیر جو ہے وہ بات سمجھانے کی تعبیر ہے, کہ میں تیرا کون سی مصیبت آ گئی تھی, کمی پڑ گئی تھی کہ میں بیمار ہوا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا. اس نے کہا پروردگار تو بیمار ہوا, تو کہاں بیمار ہوگا, تو شفا دینے والوں میں ہے بیماری سے. تو اس نے کہا پروردگار کہے گا کہ وہ فلاں ہمارا بندہ بیمار ہوا تھا اور تم نہیں گئے اس کو دیکھنے, اپنی ضرورتوں میں کاموں میں لگ کے, یہ کام وہ کام وہ کام, اور تم گئے ہوتے تو ہم کو وہیں پاتے اور ہم تمہارے
ان کاموں کے ذمہ دار ہوتے کہ جن کاموں کی وجہ سے تم عیادت کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تمہاری کفالت کرتے ہیں۔ اچھا، اجر ہے، آخرت کا اجر ہے، ثواب ہے، دنیا کے فائدے ہیں۔ روایت یہ بھی ہے کہ مریض کے لیے بھی دعا کرے اور مریض سے گزارش کرے کہ میرے لیے دعا آپ کریں، اچھا، اس سے بھی اللہ کہہ اس سکتے کی ہیں۔ دعا قبول کرتا ہے۔ اچھا، فون پہ اگر عیادت کرے، اگر عیادت آج کے ٹائم جو ہے فون ہماری پہ سوسائٹی میں شمار ہو تو عیادت کہلائے گی، لیکن جو الفاظ روایات کے ہیں ان میں یہ خیریت معلوم کرے، محسوس یہ دریافت ہوتا ہے کہ عیادت جا کے احوال پرسی کرنے کا نام ہے، دور سے خیریت لے لینے کو شاید عیادت کا شرف حاصل نہیں ہوگا۔ میں اس کا زیادہ یقین جواب نہیں دے سکتا، یہ ایک طرح کا فقہی مسئلہ ہو گیا اور اس کا استفتاء ہونا چاہیے۔ اوکے، ٹھیک ہے، چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن ایک پیغام میں چاہوں گا کہ جیسے آپ نے اتنی ساری ہمیں فضیلت بتائی ہے اور عیادت کا مکمل طریقہ بتایا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ جب ہم عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو ہم اپنے گھر والوں کو جانتے ہیں، خاندان والے کو جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں کہ اس کی مالی حالت کیا ہے؟ کیا کسی اور چیز کی جگہ ہم اس سے لفافہ جیسے ہم شادیوں میں دیتے ہیں، کیا اس وقت دینا مناسب ہے؟ یہ ایک سوال میں اپنے پرسنل لیول سے پوچھ رہا ہوں۔ جی، آج کل سوسائٹی میں ایک تجویز چل رہی ہے جی، کہ وہ جو شادیوں میں، ولیموں میں اور لڑکیوں میں لفافہ دیتے ہیں ہاں، وہ بند کریں اور مریضوں کو دینا شروع کریں۔ میں جو ضرورت مند ہے۔ چلیے وہی صحیح۔ جی، پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ جو شادیوں میں لفافے دیے جا رہے ہیں یہ بھی رسم ہے، ہاں، ایجاد ہے، کتنے لوگوں کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ اس کی حیثیت نہیں بیچارے کی کہ وہ 500 روپے یا 1000 روپے کا لفافہ دے، لیکن اسے دینا پڑتا ہے۔ جی، یہ بھی ہم نے پتہ نہیں کب کہاں شروع کیا، وہاں اس وقت بھی کسی نے ایسے ہی سوچا ہوگا کہ اس طرح اس کے خرچہ ہوتا ہے تو اس میں مدد ہو جائے گی۔ اب یہ سوچ، یہ تجویز ہے، یہ ہم یہ یاد رکھیں کہ شریعت نے جن کاموں کے آداب اور تہذیب سکھا دیے ہیں ان میں ہماری طرف سے ایجاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے، اگر ہم نے آج شروع کیا کہ ضرورت مند کو کریں تو یہ 4 دنوں کے بعد اس کی یہ روح غائب ہو جائے گی، رسم باقی رہ جائے گی۔ جیسے صدقے کا پیسہ تکیے کے نیچے رکھا جا رہا، ہو سکتا پہلی بار تکیے کے نیچے اس نے رکھا ہو جہاں عیادت کرنے والے کو کوئی مستحق نہیں ملا، تو اس نے کہا کہ ہم نکال دیں پھر پہنچا دیا جائے گا۔ اب وہ لوگ، اب یہی بن گیا کہ مریض کے سرانے رکھو، ایسا سمجھا جاتا کہ جیسے سرانے رکھیں گے تو اثر کرے گا صدقہ، نہیں رکھیں گے تو اثر نہیں کرے گا۔ جی جی، اسی طرح سے یہ جو ہے، جو آداب ہیں عیادت کے، ان میں ایک کلچر یہ ہے مذہب کا دیا ہوا کہ عام ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو، اور اگر کوئی مریض ہے تو خاص تاکید کی گئی کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ تم پوری کرو۔ اگر وہ ڈاکٹر تک، جس ڈاکٹر سے اس کا علاج ہو سکتا نہیں پہنچ سکتا، میرے تعلقات ہیں تو اس ڈاکٹر سے علاج اس کا کروا دوں، یہ میری عیادت ہی کا ایک حصہ ہے ایک طرح سے۔ تو مریض کی ضرورتوں کا دھیان دینا اور ان کو پورا کرنا، یہ بھی عیادت کا ایک حصہ ہے۔ اوکے، اگر اسے مالی ضرورت ہے تو پھر وہ بھی کیا جائے، مدد کرنا چاہیے۔ لیکن یہ لفافہ لے جا کے گئے اور 500 اور 1000 اور 5000 لفافے میں رکھ کے دے کے چلے آئے، یہ طریقہ ایجاد کرنا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ ایک نئی رسم ایجاد ہوگی اور پھر ایک یہ نئی رسم بے روح ہو کے ایک اور نئی، یہ بھی ایک آپ نے اچھی بات بتائی، مجبوراً دینا پڑ جائے گا کسی لوگ، کسی پھر وہ رسم بن جائے گی ہر جگہ کی، ہر جگہ کی، ہر جگہ۔ ضرورت غیر ضرورت سب ختم ہو جائے گا۔ جی، یہ سب کام خفیہ طریقے کے ہیں، اچھا، چھپ کے مدد کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرنا ہے ہم کو۔ اوکے، صدقہ وہی اچھا ہے جو چھپا کے ہو، چلیے، البتہ دونوں صدقے اچھے ہیں، لیکن وہ بہت اچھا جو چھپا کے ہو۔ چھپا کے دے، یہ صدقہ 2 روپے دینے کا نام نہیں ہے، ضرورت مند کو اپنی جیب سے دینے کا نام ہے۔ اپنی جیب۔ چلیے، بہت بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بیمار کی عیادت کے بارے میں کافی زیادہ جو میں کہوں انفارمیشن اور معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ ہمارے ناظرین بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک بیمار ہے تو اسے کتنی زیادہ ہماری ضرورت پڑتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے کافی اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ ایک بیمار کی عیادت کی کتنی اہمیت ہے دین اسلام میں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی آگا، انشاءاللہ۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے مولانا صفی حیدر صاحب، جنہوں نے بیمار کی عیادت کے بارے میں ہمیں کافی کچھ بتایا کہ ایک بیمار کی عیادت کے لیے ہمیں کیسے تیار ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ہمیں جانا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں کافی زیادہ جو ہے معلومات دی ہے مولانا صاحب نے۔ امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس طریقے کی جو چیزیں ہمارے درمیان ہیں اس میں بدلاؤ کیا جائے گا اور صحیح طریقے سے بیمار کی عیادت کی جائے گی۔ دیکھتے رہیے چینل ون، بہت بہت شکریہ۔